يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواه ابن ماجه. وبعد، اسمالام اللي مترا برورات بياني دھتا إلا اللي برو راجا پنرددا حیا مترو إلا اللي إلا برو مترستے جسکا مہا ہوتار مندر ہو مہا سرندرہ اللو جیستم پرمم برمرم اللام اللو رسول محمد رکاب رسے اللو اللامہ اللو نشا. صدر جلسہ ناظم اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، بالخصوص ہندوستان کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب شاہین جمالی چترویدی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر تشریف فرما. کیا ہو رہا ہے؟ نیچے لے کے جاؤ اسی وقت، نیچے لے جاؤ. اسٹیج پر تشریف فرما ہندوستان کے مشہور مہاتما لال بچن یادو جی، جو اس وقت عبداللہ یادو کے نام سے جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں. دور دراز انشاءاللہ مہاتما لال بچن یادو جی کا بھی آج رات آپ لوگوں کے بیچ میں تھوڑی دیر خطاب ہوگا انشاءاللہ. دور دراز گاؤں بستیوں سے آئے ہزاروں کی تعداد میں میرے پیارے ہندو اور مسلم بھائیوں، تمام حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے، اس پرمیشور کے لیے جس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے جینے کے لیے سنسار میں ہمارا جیون، ہمارا بچپن، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا کیسے اچھی طریقے سے گزرے، اس کے لیے اس خالق نے، اس مالک نے، اس اللہ نے ہر چیز کو مہیا کر دیا، ہر چیز کو پیدا کر دیا. حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے آج ہمیں اور آپ کو سرزمین بیسکھوا سے اٹھی ہوئی آواز پر لبیک کہہ کر یہاں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے آج، جیسا کہ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ آج کے جلسے کے اندر تقریباً 70 سے 75 ہزار تک کی تعداد موجود ہے. حمد و ثنا اس اللہ کے لیے کہ آج جوق در جوق اس جلسے کی اطلاع کو پا کر اشتہارات کے اندر علماء کی
نام کو سن کر لوگ یہاں پر امنڈ آئے اور لوگوں نے اللہ رب العزت کو اپنی حاضری دکھا کر یہ بتایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، مجھے تجھ سے، تیری کتاب سے، تیرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے سچا پیار ہے، سچی محبت ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے، مجھ سے پہلے حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب کے صاحبزادے انجینئر صاحب جو بڑا گرا قدر اور جامع خطاب کر رہے تھے، جی چاہ رہا تھا کہ سنتا ہی رہوں، انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا تھا اپنے مختصر سے خطاب میں کہ اللہ اور محمد رسول اللہ اور قرآن، ان چیزوں کے تعلق سے دنیا کے اندر جو سندیش دیا جا رہا ہے، یہ سندیش بالکل سے غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی رزق دیا کرتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، جو اللہ کے آگے اپنے مستی سے اپنے ماتھے کو جھکایا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی پانی دیا کرتا ہے، آسمان سے چلنے والی بارش دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس آدمی کے اوپر بھی انعام و اکرام کیا کرتا ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کو گالیاں دیا کرتا ہے، اللہ کی پوجا نہیں کیا کرتا، اللہ کو نہیں مانا کرتا، اللہ اس کو بھی رزق دیا کرتا ہے، زمین کی اوپر نعمتیں اس کو بھی دیا کرتا ہے۔ اللہ کو ماننے والوں کو بھی، اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی تمام کی تمام نعمتیں دی جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے، ان کو بھی دی جاتی ہے۔ ماننے والوں کو بھی اللہ رب العزت دیا کرتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی اللہ رب العزت دیا کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اندازہ اس بات کے اوپر لگانا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کے اندر وقت عطا نہیں کیا، بلکہ قرآن مقدس کے اندر اس بات کو نازل بھی کر دیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ ملک کے اندر اس بات کو واضح کرتے ہوئے اشارہ فرما دیا کہ اے لوگوں، تم دنیا کے اندر جو بھیجے گئے ہو، تمہیں جو بھی چیزیں عطا کی گئی ہے، تمام کی تمام چیزوں کو عطا کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کے بعد تم سے سوال کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد نے فرمایا کہ میں تم کو آزماؤں گا کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ دنیا کے اندر گیا تو دنیا سے کیا نیکیاں لے کر آیا، تو نے اپنے اللہ کی کتنی عبادت کو کیا، تو نے اللہ رب العزت کو کتنا راضی کیا، میں تجھ کو قیامت کے دن دیکھوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، انسان کو جو وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر اس بات کو دیکھا جائے گا کہ تم نے اپنے مالک کو کتنا پہچانا، اپنے پیدا کرنے والے کو کتنا جانا، اور اس کی کتنی اطاعت اور فرما برداری کی۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں اب آ جائیے محمد نام کے اوپر۔ میرے دوستوں، میم ہے میم دال محمد، یہ نام جیسے ہی زبان پر آتا ہے، ہندو بھائی کی زبان کے اوپر جب یہ نام آتا ہے، مسلمان کی زبان کے اوپر جب یہ نام آتا ہے، دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا آدمی ہو، جب اس کے منہ پر محمد کا نام آتا ہے تو اس نام کے آتے ہی ایک تاریخ دماغ کے اندر آ جاتی ہے۔ ہندو بھائیوں کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ محمد، وہ محمد کے نام کو سننے کے بعد میں فوراً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ محمد مسلمانوں کا پیشوا ہے۔ میرے دوستوں، مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر جب نام محمد آیا کرتا ہے تو فوراً اس بات کو اس کے دماغ کے اندر محسوس کیا جاتا ہے کہ محمد مسلمانوں کے نبی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے امام بنا کر بھیجا، آپ کو تمام کے تمام پیغمبروں کا سردار بنا کر بھیجا، آپ کو ساری کی ساری دنیا
دنیا کے نبیوں کے لیے، سارے کے سارے پیغمبروں کے لیے رحمت بنا دیا، امام بنا دیا، اور امام الانبیاء بھی آپ کو کہہ دیا۔ اندازہ لگاؤ میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ کا نام ہمارے اور آپ کے سامنے جب آیا کرتا ہے تو اس موقع پر ایک چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے، ان لوگوں کی تعلق سے کہ جو لوگ آج بھی دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ محمد مسلمانوں کے نبی ہے۔ میں اس بات کا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اور صرف مکے کے لوگوں کے لیے نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسجدوں کے اندر جانے والے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے ہی نبی نہیں، بلکہ دوستو اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو، اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اب تک ناپاک باتوں کو کہا ہے، جس طریقے سے پروین توگڑیا نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا اور سادھوی نے بھی ایک موقع پر کہا تھا کہ محمد تو مسلمانوں کا نبی ہے اور اس نے مسلمانوں کو آتنکواد کی شکشا دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محمد رسول اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ میں آج اس بات کو بتا دینا چاہتا ہوں میرے پیارے ہندو بھائیوں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ محمد مسلمانوں کا نبی ہے تو میرے ساتھیوں اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، رگ وید کے اندر، شام وید کے اندر، اترو وید کے اندر، یجر وید کے اندر، بھاگوت پران کے اندر، منو اسمرتی کے اندر، شری شیو مہا پران کے اندر بھی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ اگر تم محمد رسول اللہ کو مسلمانوں کا نبی کہتے ہو، اگر آپ کو دہشت گرد بتاتے ہو تو پھر اس دہشت گرد کا توبہ نعوذ باللہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی تو تذکرہ موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محمد رسول اللہ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے، وہ لوگ بالکل سے غلطی پر ہیں۔ ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو پرمیشور سے اور انسانوں سے معافی مانگنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر غلط اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے اخباروں کے اندر غلط باتوں کو کہہ کر انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ میں آج بڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ ہندو بھائیوں تمہارے بھی نبی ہے، تمہیں بھی محمد کو سویکار کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ سکھ بھائیوں کے بھی نبی ہے، تمہیں محمد کو سویکار کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، محمد رسول اللہ کرسچن لوگوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے، کرسچن لوگوں کو بھی، مسیحی لوگوں کو بھی اپنے پیارے نبی محمد کو پہچاننا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ صرف میری عبادت کی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھے رسول کی حیثیت سے تسلیم کرو، میں اللہ کی طرف سے چن لیا گیا، میں اللہ کی طرف سے منتخب کر لیا گیا۔ میری عبادت نہیں کرنا بلکہ اللہ کی عبادت کرنا اور میری رسالت کو تمہیں تسلیم کرنا ہے، اسی کے اندر نجات اور بھلائی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس اسلام کے تعلق سے کہ اسلام لوگوں کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کی مخالفت کی جاتی ہے تو اسلام کی، اور پوری دنیا کے اندر لوگ اگر دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر کسی مذہب کی طرف آتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں تو مذہب اسلام کو۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو برا کہا جاتا ہے تو قرآن کو، لیکن کعبے کے رب کی قسم قرآن کو جلانے والے بھی سن لیں، قرآن کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب کہنے والے بھی کان کھول کر سن لیں، قرآن مقدس کے تعلق سے غلط تاثرات دینے والے بھی اپنی ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آج قرآن کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آج قرآن کی مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اسی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر
کوئی دھارمک کتاب پرنٹ ہوتی ہے تو وہ قرآن، اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اسی قرآن کو پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اگر دیکھا جائے کرسچن لوگ بھی اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں ہندو بھائی بھی اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر اس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے زیادہ برا تم اس کتاب کو کہتے ہو، لیکن اسی کتاب کے تعلق سے لوگ بہت ہی زیادہ پیاس بھی اپنے پاس رکھا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں لیکن اسی اسلام کی طرف آتے ہیں۔ آخر سبب کیا ہے میرے دوستوں؟ سبب اس کا کوئی اور نہیں، اس کا سبب تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر امن موجود ہے، اسلام کے اندر شانتی موجود ہے، اسلام کے اندر پیار موجود ہے، اسلام کے اندر اخوت موجود ہے، اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ تمیز موجود ہے۔ اندازہ تو لگاؤ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، دیگر مذاہب کیا کہتے ہیں اس اسلام کے تعلق سے؟ دیگر مذاہب کو اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر مذہب کے اندر وہی چیز ہے، ہر جگہ پر وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس چیز کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر جس بات کا حکم دیا اسی بات کو دوسری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو بدل کر رکھ دیا، اس چیز کا نقشہ بدل ڈالا۔ بابا گرو نانک جی آج سے تقریباً 500 سال پہلے ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے۔ بابا گرو نانک جی نے اپنی پیدائش کے بعد میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ بابا گرو نانک جی نے خود ایک اللہ کی عبادت کو کیا تھا، لیکن آج گرو نانک کے ماننے والوں نے ان کے اس طریقے کو بھلا دیا اور اپنے طریقے کو رائج کر لیا۔ اسی طریقے سے اور آگے کی طرف بڑھو میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، بائبل کی طرف آپ جائیے۔ بائبل اپنی اصلی حالت پر آج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ بائبل کے دنیا کے اندر میرے عزیز ساتھیوں تقریباً 80 سے زیادہ نسخے موجود ہیں، 80 سے زیادہ طریقے کی الگ الگ طریقے کی بائبل دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا پرنٹ اٹھا کر دیکھو، اس کے اندر الگ چیز آپ کو ملے گی۔ آج کا پرنٹ آپ اٹھا کر دیکھو، اس کے اندر الگ چیز ملے گی۔ یہ چیز جبکہ قرآن کے اندر نہیں ہے، قرآن مقدس کو جیسا نازل کیا گیا تھا آج بھی وہ قرآن اسی طریقے سے موجود ہے اور قیامت تک وہ قرآن اسی حالت پر رہے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اسی بائبل کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن لوگوں نے اپنی اس کتاب کو جو کسی بھی حالت پر صحیح اس کتاب کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، کرسچن لوگوں کی وہاں پر ایک اللہ کا تصور ہے لیکن وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں۔ دوستوں، اسی طریقے سے میں اس بات کا خلاصہ بھی کر دوں، دنیا کے اندر جتنے بھی کرسچن ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی فادر ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی پاسٹر ہیں، ان لوگوں کے پاس سچائی موجود نہیں ہے۔ ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے ایک بہت بڑے چرچ کا فادر تھا، اس فادر کو ایک جگہ پروگرام کے اندر، جھارکھنڈ کی بات ہے، ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، وہاں کے آدی باسیوں کے پاس ایک چرچ ہے، وہ لوگ اپنے فادر کو لے کر آئے، اسٹیج کے اوپر لا کر بٹھایا، ایک کرسی کے اوپر فادر کو بٹھایا اور ایک کرسی کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سارے کے سارے آدی باسی جھارکھنڈ کے رہنے والے اس بات کو اپنی فادر سے کہتے تھے کہ اگر آپ آج کے جلسے کے اندر تمام کے تمام مسلمانوں کے سامنے اس بات کو ثابت کرو گے کہ کرسچن مذہب سب سے اچھا ہے اور بائبل سب سے اچھی ہے، تو پھر ہم لوگ اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑیں گے، بلکہ مسلمانوں سے بھی کہیں گے کہ آپ لوگ بھی بائبل کو ماننے والے بن جاؤ، انجیل کو ماننے والے بن جاؤ۔ اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا، اگر آپ ثابت نہ کر سکے بائبل کو سب سے اچھا، اگر آپ بائبل کو قرآن سے اچھا ثابت نہ کر پائے، اگر آپ چرچ کے اندر عبادت کرنے کو مسجد کے اندر عبادت کرنے سے بھی زیادہ اچھا ثابت نہ کر پائے، تو کرسچن
لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، فادر کو اسٹیج کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا. ایک مائک فادر کو دے دیا گیا، ایک مائک میرے سامنے رکھ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد تو میں نے فادر سے سوال کیا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قرآن کے بارے میں فادر نے جواب دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن آسمان سے نازل کی گئی کتاب ہے. میں نے فادر سے کہا کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مریم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس نے تثلیث کے مسئلے کو، تین خداؤں کے مسئلے کو بیان کر دیا اور تمام کے تمام لوگوں کے سامنے میں نے اس مسئلے کا رد کر دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تو صرف اور صرف اکیلا ہے، اللہ تو صرف اور صرف ایک ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسچن فادر کے سامنے، کرسچن عالم کے سامنے ہم نے اس بات کو جب ثابت کر دیا، کرسچن لوگوں کو ماننا پڑا اور فادر کے پاس میں بھی کوئی کاٹ کرنے کی دلیل موجود نہیں رہی. اور نتیجہ یہ نکلا تقریباً 17 لوگوں نے اسی جلسے کے اندر مذہب اسلام کو قبول کر لیا اور اس بات کو کہنے لگے کہ اسلام ہی سب سے اچھا ہے، اسلام سے بہتر کوئی بھی مذہب نہیں. میرے عزیز ساتھیوں، آج ڈنکے کی چوٹ پر مذہب اسلام کا ماننے والا بولتا ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا بچہ اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کی مخالفت کرنے والوں، اسلام کو غلط کہنے والوں، اے مسلمانوں کے قتل عام کے کرنے والوں، اے بازاروں کے اوپر حملہ کرنے والوں، اے مسجدوں کے اوپر حملے کرنے والوں، اے دہشت گردی کو پھیلانے والوں، ہم تم سے کہتے ہیں کہ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا خون بہانے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اسلام خون بہانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام دہشت گردی کا حکم نہیں دیتا. ارے اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ پیار و محبت کے ساتھ میں رہو، اچھائیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو مٹاؤ. ترجمہ کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں، ہندو مذہب کے اندر اسی بات کا تصور پیش کیا گیا. مثال کے طور پر اسمالام الے مترا بروا دیانی دھتا الے بروڑی راجا پنردودا حیا مترو اللہ مترستیجس کاما ہو تاروندر ہو مہا سریندرہ اللو جیشتم پرمم برہم برم اللہ اور اللہ رسول محمد رکابر سے اللہ مہا. اس دیوتا کا نام اللہ ہے. پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی پیچھے دھیان رکھو تھوڑا بھائی، ذرا پیچھے جا کے دیکھو. ہاں حضرات شانتی کے ماحول بنائے رکھیں. وہاں 4 لوگ چلے جاؤ. انتظامیہ کمیٹی ادھر جدھر مستورات کے لیے انتظام ہے ادھر زحمت کریں اور جائیں، ادھر شور و گل ہو رہا ہے. اس دیوتا کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہے، مترا ہے، ورن ہے. یہ ساری کی ساری اس کی ہی صفات ہے. پورے کے پورے سنسار کا رچیتا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اسی کو پوجو، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور وستو کو. یہ میں اسلام مذہب کی بات نہیں، مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہب اسلام کی کسی کتاب کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آلوپنشد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. منتر نمبر 1، منتر نمبر 2، منتر نمبر 3 کو آپ دیکھیے. اسی کو پوجیے، یعنی کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو مت پوجا کرو. پیپل کے پیڑ کے آگے، برگد کے پیڑ کے آگے، سانپ کے آگے،
کسی پتھر کے آگے، کسی دریا کے آگے، گائے کے آگے، مور کے آگے، چوہے اور بلی کے آگے، کسی اور کے آگے اپنے ماتھے کو نہ جھکایا کرو. یہی مطلب ہوا نا. ایک اللہ کے آگے تم اپنے ماتھے کو جھکاؤ. تمہاری یہ پیشانی، تمہاری یہ جبین، تمہارا یہ مستقبل کسی اور کے آگے جھکنے نہ پائے. اور پھر اس کے بعد میں اس بات کا خلاصہ کر دیا گیا کہ پرمیشور تو بس ایک اچھے دوست کی طریقے سے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے تمام کے تمام کاموں کو بنایا کرتا ہے. اندازہ لگاؤ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جب سو جاتے ہیں تب بھی وہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم جب جاگتے ہیں تب بھی وہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کتنی بہتر بات کہی گئی ہے، کتنی اچھی بات کہی گئی ہے. ہم جب سوتے ہیں تو یہ بت ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، ہم جب سوتے ہیں تو یہ گنگا میاں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہم جب سوتے ہیں تو یہ چندرما ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم جب سوتے ہیں تو یہ سوریہ جس کو لوگ پانی دیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بلکہ آلوک نے جب کہتا ہے کہ وہ اللہ، وہ پرمیشور تمہارے ساتھ میں ہوا کرتا ہے، ہر وقت تمہاری ساتھ میں ہوا کرتا ہے جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ. اور اسی بات کو قرآن بھی کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں چاہو وہاں تم چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ اللہ تو تمہارے ساتھ میں ہوا کرتا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے. اس ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرنا، کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. خود سناتن دھرم اس بات کا کھنڈن کر رہا ہے. لوگوں کو ماننا چاہیے، ہندو بھائیوں کو سمجھنا چاہیے ایک اللہ کی پوجا کرنے کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خود آپ کا مذہب اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس تعلق سے کچھ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر بہت تھوڑا وقت دیا، دنیا کے اندر بہت تھوڑی سی زندگی دی گئی. اس تھوڑے سے جیون کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر اگر ہم ایک پرمیشور کو پہچان نہ پائے، ایک اللہ کو جان نہ پائے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، ہمارے اس جیون کو پانے سے کیا فائدہ؟ اس سنسار کے اندر رہنے سے کیا فائدہ کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو بھی پہچان نہ پائے، ایک پرمیشور کو جان نہ پائے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں، اللہ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے رسولوں کو بھیجا، بہت سارے رشیوں کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد میں ان تمام کے تمام لوگوں کے آخر میں ایک رشی کو بھیجا، ایک منی کو بھیجا جس کو محمد کہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اور آپ اس دنیا کے اندر جب آئے تو آپ نے پوری دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں، میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری دنیا کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ آپ ساری دنیا کے اندر ایک مثال بن کر آئے. اور اس بات کی تصدیق میرے عزیز ساتھیوں کرسچن لوگوں کی بڑی بڑی ہستیوں نے بھی کی. اس بات کی پشٹی ہندو مذہب یعنی کہ شاشوت دھرم کے ماننے والے بڑے بڑے مہان ہستی، بڑے بڑے مہان لوگ، بڑے بڑے گیانی لوگ بھی کر کے چلے گئے، اور آج بھی اس بات کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر شری رام چندر جی مہاراج نے بھی اس بات کی پشٹی کی تھی کہ محمد ایک اچھے انسان، محمد ایک بہتر تعلیم لے کر آئے ہوئے انسان، اور محمد کی زبان کے اندر صرف اور صرف مٹھاس، آپ کی زبان سے کبھی کڑوا کو محسوس نہ کیا گیا. میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے بابا گرو نانک جی کو لے لو، اسی طریقے سے بھگوان کرشن کو لے لو، ان سب لوگوں نے آپ کی تعریف کی اور اس بات کا ساری دنیا کے اندر اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ ایک اچھے پیغمبر کی حیثیت سے دنیا کے اندر آئے. آپ ایک دنیا کے اندر ایک اچھے شاشک کی حیثیت سے آئے. محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر ایک اچھے انسان کے
کے روپ میں آئے اور آپ نے ساری دنیا کے لوگوں کو ایک اچھا میسج دیا، ایک اچھا پیغام دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس موقع پر صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہم نے جانا کہ آپ کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں سے نہیں رہا، آپ کا تعلق صرف عرب کے لوگوں سے نہیں رہا، آپ کا تعلق صرف اور صرف اپنے دور کے ان لوگوں سے نہیں رہا کہ جہاں تک آپ کی آواز گئی، بلکہ آپ کا تعلق اس دور سے تو تھا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا تعلق آج کے دور سے بھی ہے، اور آپ کا تعلق قیامت تک آنے والے لوگوں سے بھی ہے، اور آپ کی آواز اس دنیا کے اندر بلند کی جا رہی ہے۔ اس دور کے اندر بھی آپ کی آواز کو بلند کیا جا رہا تھا، اور قیامت تک آپ کی آواز کو بلند کیا جاتا رہے گا۔ آپ نے جس دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اسی دعوت کو آج بھی لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس دعوت کو قیامت تک رکھا جاتا رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اسی کی طرف دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر اس بات کو کہہ دیا، لیکن ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، لیکن دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ نے اس بات کو بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو دعوت دینے کے لیے، ہم نے آپ کو پکارنے کے لیے، ہم نے آپ کو ایک اچھا پیغام دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے پیارے دوستوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ کا پیغام کیا تھا، اور آپ کے پیغام کو جب کسی نے تسلیم کر لیا تو اس کے اندر کیا حالت ہو جاتی تھی، اس کی کیا حرکت ہو جاتی تھی۔ دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کیا کیا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابرہہ، ایک بہت بڑی فوج کو لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے پہنچا۔ جیسے 1992 کے اندر بابری مسجد کو ڈھانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج اجودھیا گئی تھی نا، اسی طریقے سے ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام تھا ابرہہ ایک بہت بڑی فوج کو لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے پہنچا۔ اس موقع پر مکے کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، ایک دوسرے کو جھنجھوڑ کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابرہہ بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہے۔ اس موقع پر بدھیمان جو لوگ تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ابرہہ بادشاہ جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا، کعبے کو ڈھا نہیں سکا، کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ بھی نہ پایا تھا۔ آسمان سے ایک پرندہ ہے جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اس انداز میں کنکریوں کی بارش کی گئی کہ ایک ایک کنکری جب کسی کے اوپر پڑتی تھی تو سوراخ کر دیتی تھی۔ ہاتھیوں کے اوپر اگر وہ ابابیل پرندے کے پنجے سے چھوڑی ہوئی کنکری جب ہاتھی کے اوپر جاتی تھی تو ہاتھی کے اندر سوراخ کر دیتی تھی۔ کعصف مأکول ان کو کر دیا گیا، بھوسا ان کو بنا دیا گیا، پورے قافلے کو تباہ کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرہہ بادشاہ مکے کو ڈھانے کے لیے گیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 50
50 دن کے بعد، اس واقعے کے ٹھیک 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کا تذکرہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اسلامی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کی والد محترم کا تذکرہ ہندو مذہب کے اندر، آپ کی ماں کا تذکرہ ہندو مذہب کے اندر، آپ کے والد محترم کا تذکرہ، دادا محترم کا تذکرہ، آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ، عشرہ مبشرہ کا تذکرہ، چاروں کے چاروں خلفاء کا تذکرہ سناتن دھرم کے اندر موجود ہے۔ اس تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب شاہین جمالی چترویدی حفظہ اللہ، جو ایک منجھے ہوئے اور ہندوستان کے مشہور عالم ہیں، یہاں پر تشریف فرمائے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابرہہ بادشاہ کے 50 دن کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ جب مکے کے اندر پیدا ہوئے، آپ کی جب ولادت ہو گئی، آپ کی ولادت باسعادت کے بعد میں میرے عزیز ساتھیوں دور دور تذکرے ہونے لگے، لوگ باتیں کرنے لگے کہ ارے آخری پیغمبر پیدا ہو گیا، آخری نبی پیدا ہو گیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چرچے ہونے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ جوان ہو گئے، لوگ آپ کے اوپر بڑا یقین کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانت رکھنے کے لیے آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے آنے لگے۔ میرے دوستو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے پڑھنے والوں، اے سرزمین بیسک واقعوں پر بیٹھے ہوئے میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑا اندازہ تو لگائیے، تھوڑا غور تو کیجئے، جس نبی، جس محمد ابن عبداللہ کے اوپر لوگ اتنا وشواس کرتے تھے، جس کے اوپر اتنا یقین کرتے تھے، اب اس کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے، اور 40 سال کی عمر کے اندر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وحی آ جاتی ہے، آپ کے پاس جب پرشیورام، آپ کے پاس جب جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر آتے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر نبوت و رسالت کا تاج رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ نے جب اعلان کیا، اس کے بعد میں جب آپ نے لوگوں کو اطلاع دی، اے لوگو، اللہ نے مجھ کو اپنا نبی چن لیا ہے، اللہ نے مجھ کو اپنا پیغمبر چن لیا ہے، اللہ نے مجھ کو اپنا خاص نبی چن لیا ہے، میری نبوت کو تسلیم کرو، میری رسالت کو مان لو۔ میرے دوستو، آج تک جس نبی کے اوپر لوگ بڑا یقین کرتے تھے، آج تک جس محمد ابن عبداللہ کو لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے بلاتے تھے، ابھی تک لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھنے کے لیے آتے تھے، آپ نے جب یہ اعلان کیا اپنی نبوت کے بارے میں، وہی لوگ اب آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے۔ میرے دوستو، اب غور کرو، ایسے مخالف کہ لوگوں نے آپ کو جان سے مارنے کی بھی ٹھان لی، ایسے مخالف کہ آپ کو برباد کرنے کے لیے میٹنگیں ہونے لگی، ایسے مخالف بڑے بڑے راستوں کو روک دیا گیا، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال کے اندر کمی نہ آئی۔ آپ نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کمزور نہ کیا، اللہ کی مدد چاہتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے دوستو، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر جب لوگوں نے آپ کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا، اس کے بعد میں آپ نے اپنے ساتھ میں حضرت زید بن حارث کو لیا، اور آپ نے جب پہلا سفر کیا، اس سفر کے اوپر آپ غور کیجئے میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ آپ نے اپنے ساتھ میں ایک ساتھی کو لیا اور آپ مکے سے نکل گئے۔ غور کرنے کی بات ہے، نبوت و رسالت کو پالنے کے بعد
محمد رسول اللہ مکے سے کس کام کے لیے نکلے؟ پہلی مرتبہ آپ نکلے اپنے ایک ساتھی کو لے کر، آپ کے پاس خچر بھی نہیں، آپ کے پاس راستے کا انتظام بھی نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے میرے ساتھ ایک موقع پر خطاب کیا۔ آپ اپنے خطاب کے اندر فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے، مکے سے جب آپ پہلی مرتبہ نکلے تو آپ نے سب سے پہلی آواز لوگوں کو کیا دی؟ قبیلہ بنی قریظ کے اندر آپ پہلے پہنچے، پھر قبیلہ کنعان کے اندر آپ پہنچے، اور پھر اس کے بعد میں آپ آگے بڑھتے رہے، بڑھتے بڑھتے آپ طائف کے اندر پہنچ گئے۔ آپ نے ہر جگہ پر پہلی بات یہ رکھی کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھے اپنا نبی تسلیم کر لو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے جب یہ دعوت لوگوں کو دی، لوگوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی توہین بھی کرتے رہے، آپ کی بے عزتی بھی کرتے رہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، میں یہاں پر ایک نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں، غور کرو اے سرزمین بے سکھوا کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر نبوت کو نہ پائے تھے، اس وقت لوگ عورتوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ مذہب اسلام آیا، اس نے لڑکی کو عزت عطا فرمائی، لوگوں کو سمجھ عطا کی، لوگوں کو تعلیم دی۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو منع فرمایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام کے آنے سے پہلے لوگ قتل و قتال کے اندر بہت آگے تھے، لیکن نبی محمد رسول اللہ نے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا، جنگوں کو آپ نے ختم کر دیا، آپس میں لوگوں کو محبت کا پیغام دیا اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا۔ نبی کے بارے میں غور تو کرو، مکہ مکرمہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے، آپ کس پیغام کو لے کر نکلے، کس بات کی دعوت دینے کے لیے نکلے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے حسن اور حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ جو سب سے پہلے مکے سے نکلے، تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی، تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ سے اپنے وطن سے نکلے، ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پر گئے، قبیلہ کنعان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قبیلہ بنی قریظ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور پھر اس کے بعد میں طائف کے اندر اللہ کے نبی اسی دعوت کو دینے کے لیے گئے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے وقت کے اندر بھی لوگ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر جا سکتے ہیں، دوسرے گاؤں کے اندر جا سکتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے سکتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کو اچھے راستے کے اوپر آنے کی تعلیم دے سکتے ہیں، آج بھی لوگوں کے اندر دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، اور آگے کی طرف بڑھو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تو جانو۔ آپ کا مقام کیسا مقام؟ آپ کے پاس تمام کی تمام سہولیات، لیکن ان تمام کی تمام سہولیات کے باوجود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سہولیات کو الگ کر دیا، اور آپ نے دنیا کے اندر آرام کو زیادہ پسند نہیں کیا بلکہ قربانیوں کو پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تمام چیزوں کو تو لیا، لیکن آپ نے اس دنیا کے اندر محبتوں کو پھیلاتے ہوئے، برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے لوگوں کے اندر زبردست کام کو انجام دیا۔ جبکہ آپ کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے تو آپ کا مقام و مرتبہ ایسا نہ، آپ کا مقام دیکھا جائے تو آپ کے مقام کے آگے کسی اور کی مثال بھی نظر نہیں آتی ہے۔ رسول اکرم جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم بغیر فخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اپنے تعلق سے خود ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کو جاننا چاہیے آج کلمہ پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو میرے پیارے ساتھیوں اے سرزمین بیسکوا کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں آپ لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی جنت کے اندر جا نہ پائے گا. میرے پیارے بھائیوں اندازہ تو لگائیے اپنے نبی کو تو ذرا پہچانیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام کے تمام انبیاء کا نمائندہ اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا. اور پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کو کہ کسی بغیر کسی فخر کے حقیقت پر مبنی ایک مسلمہ حقیقت پر مبنی کہہ رہا ہوں بغیر کسی فخر کے کہہ رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن تمام کے تمام انبیاء کا امام ہوں گا. میرے پیارے بھائیوں اے نبی کے کلمے کے پڑھنے والوں آپ کا نبی ایسا نبی ہے محمد رسول اللہ ایک ایسے پیغمبر ہے کہ قیامت کے دن تمام کے تمام نبیوں کے آپ امام ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے تمام لوگوں کی سفارش بھی اللہ کے سامنے پیش فرمائیں گے. اور غور فرماؤ میرے پیارے بھائیوں آج میں بڑا کھل کر کہنا چاہتا ہوں اس آدمی کو جنت کے اندر جگہ نہ ملے گی کہ جو دنیا کے اندر نماز نہ پڑھتا ہوگا. برا مت ماننا میرے پیارے بھائیوں اس آدمی کو جنت کے اندر جگہ نہ ملے گی کہ جو آدمی دنیا کے اندر شراب کو پیتا ہوگا جو دنیا کے اندر تاڑی کو پیتا ہوگا جو دنیا کے اندر گندی فلموں کو دیکھتا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانو. اللہ کے نبی کا مقام کیسا ہے آپ کا مرتبہ کیسا ہے؟ عن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی حوضا وانهم يتباهون ايهم اكثر واردة واني ارجو ان اكون واردة اكثرهم واردة. ترمذی کی روایت ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا جائے گا اور ہر نبی اپنی امت کو اپنی حوض کے اوپر دیکھے گا کہ میری امت کے لوگ میرے حوض پر آئیں گے. اور پھر اس کے بعد میں ہر پیغمبر اپنے حوض کی طرف دیکھتا ہوگا کہ لوگ میرے حوض کی طرف آئے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے حوض کی طرف آئے. لیکن امام کائنات نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے ہوں گے کہ آج کس کے نبی پر آج کس نبی کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والوں کی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. یعنی کہ میرے حوض پر اتنے لوگ آئیں گے میرے حوض پر میرے کلمہ پڑھنے والے اتنے آئیں گے کہ اتنے کسی اور نبی کے حوض پر لوگ نہیں جائیں گے. لیکن میرے پیارے بھائیوں دوسری حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض پر پانی پینے کے لیے میرے حوض پر سیراب ہونے کے لیے بے نمازی نہیں آ پائے گا میرے حوض پر بدعتی نہیں آئے گا میرے حوض پر شراب پینے والے نہ آ پائیں گے. اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والوں آج تو ہونا یہ چاہیے تھا ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہونا تو یہ چاہیے تھا. میرے پیارے ساتھیوں میرے پیارے بزرگوں ہر گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. ہر گلی کے اندر ہر گاؤں کے اندر سارے کے سارے لوگوں کو نمازی ہونا چاہیے تھا. میرے پیارے ساتھیوں ہر جگہ پر لوگوں کو دیندار بننا چاہیے تھا لوگوں کے چہرے کے اوپر داڑھی نظر آنا چاہیے تھی 5 وقت
की नमाजों के अंदर लोगों को मस्जिद के अंदर नजर आना चाहिए था, लेकिन अफसोस आज लोग मस्जिदों के अंदर नजर नहीं आते। अफसोस आज लोग 5 मरतबा नमाज कायम नहीं करते। अफसोस मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, कलमा पढ़ने वाले आज नमाज की पाबंदी के अलावा कुरान मुकद्दस की तिलावत की तरफ भी ध्यान नहीं देते। और फिर इसके बाद में आज मेरे प्यारे भाइयों जरूरत इस बात की पड़ती है कि लोग दावत के काम से लग जाएं, लोगों के अंदर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम दें। मेरे प्यारे भाइयों, आज एक दूसरे को दावत देने की जरूरत है। अकेले नमाज पढ़ने के लिए कभी न जाओ, बल्कि एक बेनमाजी को नमाजी बनाओ और उसको भी अपने साथ में नमाज पढ़ने के लिए लेकर जाया करो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने अपने इलाके के अंदर मदारिस की तरफ ध्यान दो कि मदरसों के अंदर आपके बच्चे बेहतर तालीम को पाएं, मदरसों के अंदर आपकी बेटियां बेहतर तालीम को पाएं, मदरसों के अंदर आपके बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाएं। अल्लाह के रसूल को पहचानो तो सही, अल्लाह के रसूल को जानो तो सही। अगर नबी को पहचान लोगे तो काबे के रब की कसम एक रात भी बेईमान बनकर सो न पाओगे, एक रात भी आप सो न पाओगे, बल्कि आपको सबसे पहले तौबा करना पड़ेगी। अल्लाह के रसूल का मकाम तो देखो, अल्लाह के रसूल जंगल के अंदर जा रहे हैं और आपके ऊपर बहुत तेज धूप पड़ रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में आपके मकाम तो देखो, अल्लाह ने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया और कहा क्या है, बादल के टुकड़े नबी के ऊपर साए को कर दे। अल्लाह के नबी जमीन के ऊपर चलते जा रहे हैं और एक बादल का टुकड़ा आपके ऊपर चलता जा रहा है, साया किए हुए। कितना बड़ा मकाम मर्तबा है मेरे प्यारे भाइयों। और देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का लोगों को हुक्म देते हैं, बराबर लोगों को बताते हैं कि या अय्युहन नास, ऐ तमाम के तमाम लोगों, तूबू इलल्लाहि क़ब्ल अन तमूतू, मौत के आने से पहले, मरने से पहले, अपना जनाजा उठने से पहले तौबा कर लेना। मेरे प्यारे भाइयों, मौत के आने से पहले तौबा कर लेना, मौत के आने से पहले तौबा कर लेना तुम्हारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हम और आप कितनी तौबा किया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आज बैसखवा को देखा होता, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अगर आज बैसखवा को देखा होता, मेरे प्यारे साथियों, इस बड़ी तादाद को अगर देखा होता तो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के बीच में खिताब करते, आप लोगों को बताते, आप लोगों को कह देते कि अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, आप लोगों को बता देते कि ऐ लोगों अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाले बन जाओ, आप लोगों को बता देते अपने मन की, अपने नफ्स की इताअत न करो, बल्कि एक अल्लाह की इताअत करो। लेकिन अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, सहाबा दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, ताबईन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, तबा ताबईन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, और इस दुनिया के अंदर अगर मौजूद है तो उलमाए इकराम मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, शेखुल हदीस दुनिया के अंदर मौजूद है। आज दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल की बात कहने वाले मौजूद है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे गांव के अंदर कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? अगर आपके बैसखवा के अंदर अगर 20% लोग नमाज पढ़ते हैं तो इन 20% लोगों की जिम्मेदारी है 80% लोगों के ऊपर कि वो लोग आपके होते हुए नमाज क्यों नहीं पढ़ते। आपके ऊपर फर्ज है कि आप उन 80% लोगों को दावत दो और उनको नमाज पढ़ने के लिए आमादा करो। आज हर गांव के अंदर कितना गंदा माहौल है, औरतों के चेहरे के ऊपर पर्दा नहीं। आज गौर करो, अल्लाह के ऊपर से भरोसा हट गया। अपने माशरे को देखो, आज गौर करना पड़ेगा। हमारे अंदर शिर्क आ गया। मैं बताऊं आपको शिर्क के बारे में। आप कहोगे कि हम लोग शिर्क नहीं करते। मैं कहता हूं चोर दरवाजे से हमारे और आपके घरों में शिर्क आ चुका है, और जिसने शिर्क किया
اس کی نجات نہیں ہے. میں بتاؤں، آپ لوگوں کے پاس بیویاں ہیں، آپ لوگوں کے پاس آپ کی بہویں ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر دیکھتے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک عورت اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا کیا. دیکھنا میرے پیارے بھائیوں، شرک ہمارے اندر آ گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ایک عورت، اور وہ عورت شادی کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے صاحب اولاد ہو جاتی ہے. اس کی گود اللہ کی طرف سے بھر جاتی ہے. اس کے پاس ایک چھوٹا سا گود میں بچہ ہے. وہ عورت، وہ کلمہ پڑھنے والی، میرے پیارے بھائیوں، وہ عورت رات میں اپنے بچے کو لے کر جب سو جاتی ہے، میرے دوستوں، جب وہ عورت صبح اٹھتی ہے تو اٹھنے کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو نہلاتی ہے، وہ عورت اپنے بچے کو صاف ستھرا کر دیتی ہے. وہی آپ کی بیوی، وہی آپ کی بہن اس بچے کے سر میں تیل ڈال دیتی ہے. وہی عورت اس بچے کے سر میں کنگھا کرتی ہے. غور کرنا میرے پیارے بھائیوں، وہی عورت اس بچے کی آنکھوں میں کاجل لگا دیتی ہے. اچھے اچھے کپڑے اس کو صبح صبح پہنا دیتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، وہی نبی کے کلمے کے پڑھنے والی، وہی قرآن کو ماننے والی، میرے دوستوں، آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد اپنی انگلی سے کاجل کا کالا ٹیکا اس بچے کے ماتھے کے اوپر بھی لگا دیتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، بتاؤ، عورت بچے کے ماتھے کے اوپر کاجل کا کالا ٹیکا لگاتی ہے یا نہیں؟ بولو، تیز آواز میں بولیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس عورت سے پوچھو، اس کلمہ پڑھنے والی سے پوچھو کہ آپ نے اس بچے کے ماتھے کے اوپر کاجل کا کالا ٹیکا کیوں لگایا، کعبے کے رب کی قسم اس کے دو جواب ہوں گے. یا تو وہ یہ کہے گی مسکرا کر کہ ہماری نانی یا ہماری ماں یا ہماری دادی بھی لگاتی تھی تو ہم نے لگا دیا، یا وہ یہ کہے گی کہ مولانا صاحب ہم نے اس بچے کے ماتھے کے اوپر کالے ٹیکے کو یوں ہی نہیں لگایا، بلکہ ہم نے اس کے ماتھے کے اوپر کاجل کے کالے ٹیکے کو اس لیے لگایا کہ اس کو اب کسی کی نظریں بد لگ نہیں سکتی. بولو، ایسا ہی ہے نا؟ اب اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو. اپنے گلے کے اندر، اپنے ہاتھ کے اندر کالے دھاگے لپیٹنے والوں، اپنے کانوں کو چھدوانے والوں، اپنے بچوں کے ماتھے کے اوپر کالے ٹیکے لگا کر اس بات کو کہنے والوں کہ اب اس سے نظر بد نہیں لگے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں، یاد رکھنا. اللہ کے نبی سے یہ طریقہ ثابت نہیں، یاد رکھنا. نظر ضرور لگتی ہے، نظر بد ضرور لگتی ہے، لیکن نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے دعا بتائی. نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے کاجل کا کالا ٹیکا لگانے کے لیے یا اپنے ہاتھ کے اندر کالا دھاگا لپیٹنے کے لیے حکم نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کالے دھاگے کو لپیٹنے سے، تمیمے کو لپیٹنے سے، گھونے کو لپیٹنے سے آپ نے منع فرمایا. میرے پیارے بھائیوں، اسی کو شرک بھی آپ نے فرمایا. اور دیکھو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جب جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا کرنے کے بعد ہم لوگ بڑے بوڑھے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، 4 بڑے بوڑھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں جگہوں کی، دونوں لڑکوں کی، دونوں طرف کے لوگوں کی، یعنی کہ دونوں جوان لڑکے اگر لڑ گئے تو بڑے بوڑھے 4 بیٹھ گئے اور دونوں لوگوں کی بات سنتے ہیں. اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کہتا ہے اماں کی قسم ہم نے ایسا نہیں کہا. کوئی کہتا ہے کہ قرآن کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا. کوئی کہتا ہے کہ بچے کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا. میرے دوستوں غور کرو،
بچے کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کیا لوگ نہیں کھاتے؟ بولو۔ ارے آج کے معاشرے کے اندر لوگ بچے کی قسم کو بھی کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کو بھی کھاتے ہیں، میرے دوستو بچے کے سر کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو قسم کھانے سے منع فرمایا، اور اگر بہت زیادہ ضرورت پڑی جائے، اگر بہت ہی زیادہ ضرورت آئی جائے تو اس موقع پر آپ نے صرف اللہ کی قسم کھانے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ جس نے کسی غیر کی قسم کو کھایا، اللہ کے علاوہ جس نے اپنی ماں کی قسم کو کھایا، اللہ کے علاوہ اگر کسی نے اپنے بچے کی قسم کو کھایا، اللہ کے علاوہ اگر کسی نے قرآن کی قسم کو کھایا تو فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اندازہ تو لگاؤ، ہمارے معاشرے کے اندر شرک بھی داخل ہو رہا ہے، اس معاشرے سے شرک کو نکالو۔ میرے پیارے دوستوں اندازہ تو لگاؤ، عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آہا کیسا پیارا نبی، اوفو کیسا محترم نبی، ایسی مثال تو بھی تو نہیں ملتی ہے۔ آج ہم نے اس نبی کی باتوں کو بلا دیا، اس نبی کی سنتوں کو ہم نے بلا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں سرزمین بیسکوار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر غور کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر غور کر لو، اور آپ کے مقام کے اوپر بھی غور کر لو۔ آپ کیسے نبی ہیں، کیسا پیارا نبی ہمیں اور آپ کو ملا، ہمیں اور آپ کو کیسا محترم نبی ملا، ہم نے اس نبی کو فراموش کر دیا۔ میرے دوستو پوری دنیا کے اندر ایسا نبی نہ کبھی آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے، ایسا انسان کبھی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ جس انسان کی نبوت و رسالت ہمیں اور آپ کو، جس کے کلمے کو پڑھنے کا موقع ہمیں اور آپ کو ملا۔ کیسا نبی ہے اندازہ لگائیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو دیکھنا، کیسا پیارا نبی ملا، کتنا باکمال نبی ملا، ایسی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ دیکھنا غزوہ حدیبیہ کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ 1400 کے آس پاس لوگ تھے۔ کتنے؟ 1400۔ چلتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، اور پھر اس کے بعد ایسی جگہ پر قیام کے جہاں پر ایک کنواں تھا۔ دیکھنا ہم اور آپ کس نبی کے کلمے کو پڑھتے ہیں، دیکھنا غور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے ایسی جگہ پر قیام کیا کہ جہاں پر ایک کنواں تھا۔ غزوہ حدیبیہ کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی موقع پر میرے پیارے بھائیوں جب اس کنویں سے لوگوں نے ضرورت کے مطابق پانی کو نکالا، کنویں کا پانی سوکھ گیا، کنویں کا پانی سوکھ گیا۔ 1400 سے زیادہ لوگ، اور پھر اس کے بعد غور کرو 1400 لوگ ہیں تو کتنے خچر ہوں گے، 1400 لوگوں کے پاس کتنے اونٹ ہوں گے، سفر سے آئے ہیں، اونٹوں نے بھی پانی پینا ہے، لوگوں کو بھی پانی پینا ہے، لوگوں کو نہانا ہے، لوگوں کو اور بھی تمام ضروریات کے لیے پانی چاہیے۔ اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ کیسا پیارا نبی، کنویں کا پانی خشک جیسے ہی ہوا پانی نکلنا بند ہوا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیز تیز قدموں سے چل کر گئے اور جا کر بولے کہ اللہ کے رسول کنویں کا پانی خشک ہو گیا، لوگ اپنی ضرورت کو پورا نہ کر پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، اٹھے اور اٹھ کر کنویں کی منڈیر پر آئے۔ کنویں کی منڈیر پر آنے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اسی کنویں سے نکالے ہوئے پانی کا ایک ڈول لے کر آؤ۔
صحابی رسول آپ کے پاس اسی کنویں کے پانی کا ڈول لے کر آئے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو اس ڈول کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد میں آسمان کے اوپر طرف اپنی آنکھوں کو اٹھایا، اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد اللہ سے نہ معلوم کیا دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد میں اس پانی کو کنویں کے اندر پھینک دیا، اسی ایک ڈول کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور پھر اس کے بعد میں صحابہ نے دیکھا، تمام کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ اس کنویں کے اندر پانی پیدا ہو گیا، اتنا پانی کنویں کے اندر آ گیا، اتنا پانی کنویں کے اندر آ گیا کہ سارے لوگوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور لوگ وہاں سے واپس ہو گئے، کنویں کے اندر پانی بھرا کا بھرا رہا۔ اندازہ لگائیے ایسا پیارا نبی، ایسا محترم نبی جس نبی کو آج ہم نے اور آپ نے نہیں پہچانا، اندازہ لگائیے کیسا پیارا نبی ہمیں اور آپ کو ملا اور آج ہم نے اس نبی کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عثمان خشنا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے پھپھی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے اندر گئے، ہاتھ میں ایک ان کے تلوار تھی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک تلوار، لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹی، تھوڑی دیر کے بعد تلوار کا دوسرا ٹکڑا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد تلوار کا تیسرا بھی ٹکڑا ہو گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہم نے اسی نبی کے کلمے کو پڑھا ہے، دیکھو آپ کے ہاتھوں کی برکت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے ہی سنا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انقطع سیفی، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا، ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا، 1 فٹ 2 فٹ کا چھوٹا سا عود کی لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور لکڑی کا ٹکڑا اٹھانے کے بعد نے کہا، اے عکاشہ لے اور جا کر تو اسی سے اسلام کے دشمنوں سے جا کر لڑ۔ حضرت عکاشہ نے عود کی لکڑی کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا اور ہاتھ پہ پکڑ کر بغور دیکھنے لگے اور چونکہ نبی کا حکم تھا، چنانچہ وہ اسی عود کی لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر لڑنے کے لیے جیسے ہی آگے کی طرف چلے، میرے پیارے بھائیوں، ہاتھ کے اندر لکڑی کا ٹکڑا دیا گیا تھا، نبی کے ہاتھوں سے عود کی لکڑی کا ٹکڑا عکاشہ کے ہاتھوں کے اندر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جا اسی سے جا کر لڑ۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں ابھی چند قدم چلا ہی تھا، عود کی لکڑی کو لے کر چند قدم چلا ہی تھا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ نبی نے لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے دیا، وہاں پر تو میری تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ لکڑی وہاں پر کیا مقابلہ کر پائے گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہو گیا، نبی کے ہاتھوں سے جو لکڑی مجھے دی گئی تھی، نبی کے ہاتھوں سے جو ٹکڑا لکڑی کا مجھے دیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ لکڑی کا ٹکڑا میرے ہاتھوں کے اندر تلوار بن گیا، وہ لکڑی کا ٹکڑا میرے ہاتھوں کے اندر چمکدار ایک لمبی تلوار بن گیا اور میں اسی تلوار سے جنگ بدر کے اندر مقابلہ کرتا رہا۔ میرے دوستو، آج ہم نے اس نبی کے کلمے کو پڑھا ہے کہ وہ اگر لکڑی دے تو وہ تلوار بن جائے، وہ اگر کنویں کے اندر پانی کو دعا کر کے ڈال دے تو کنویں کے اندر پانی آ جائے۔ وہ میرے دوستو ایسے پیغمبر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر کے اندر اس تلوار کا استعمال کیا اور مرتے دم تک وہ تلوار میرے پاس رہی۔ غور کرو، اے نبی کے کلمے کے پڑھنے والے، آج ہر طرف سے ہماری اوپر الزام لگتا ہے، آج
وہاں پر بھی بم بلاسٹ ہوتا ہے، مسلمانوں کا نام لے دیا جاتا ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا، فوراً لال کشن اڈوانی نے ٹیلی ویژن پر کہا تھا کہ مسلمانوں کا اس میں ہاتھ لگتا ہے۔ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ اس دھماکے کو کرنے کے بعد مسلمانوں کا نام لیا گیا، لیکن سی بی آئی جانچ سے معلوم ہوا کہ اس دھماکے کو کرنے والا ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے غیر مسلم تھے، ہندو تھے۔ ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، آج میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر مجھے بتایا جائے سمجھوتا ایکسپریس کے اندر دھماکہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، لیکن آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد کے اندر دھماکہ ہوا تھا، فوراً کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمانوں کا ہاتھ ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اس دھماکے کی جب سی بی آئی جانچ آئی، اس کے اندر ثابت ہوا کہ اس دھماکے کو کرنے والا کوئی مسلمان نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اس دھماکے کو کرنے والا بھی کوئی دوسرا ہندو بھائی تھا، لیکن مسلمانوں کو آتنکوادی کہہ دیا جاتا ہے۔ اے سرزمین بیسکوا پر بیٹھے ہوئے لوگوں، اے قرآن کو ماننے والوں، اے محمد رسول اللہ سے پیار کرنے والوں، کب تک الزاموں کو برداشت کرتے رہو گے؟ ہر جگہ پر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے، تم مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، مجھے بتایا جائے راجیو گاندھی کو گولی مارنے والا کون تھا؟ تم مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہو۔ اندرا گاندھی کو گولی مارنے والا کون سا مسلمان تھا؟ ارے تم مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، اگر مسلمان دہشت گرد ہے تو گجرات کی حکومت نے 32 لوگوں کو ساری زندگی کے لیے جیل کے اندر رہنے کا آرڈر کیوں دے دیا؟ 32 لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں بھیج دیا؟ جبکہ ان 32 لوگوں کے اندر ایک بھی کلمے کا پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، مجھے بتایا تو جائے میرے ساتھیوں کہ بابری مسجد کو توڑنے والا، اس کو شہید کرنے والا کون سا مسلمان تھا؟ ارے مسجدوں کو توڑنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، قبرستانوں کی جگہوں کے اوپر قبضے کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، ٹرینوں کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے، یہ تو اسلام کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ ہم اس موقع پر کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کی سچائی کو دیکھنے سے آدمی متاثر ہو کر اسلام کی طرف آ رہا ہے، اسلام کو قبول کر رہا ہے، اس لیے لوگ بوکھلا رہے ہیں، چڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کو جتنا ہی دبایا جائے گا، اسلام میرے پیارے دوستوں اتنا ہی ابھرے گا۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایماندار ثابت نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں بھی شرم محسوس کریں گے۔ میرے دوستو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی وقت آ چکا ہو؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ وقت تمہارے پاس آ جائے، جب ایسا وقت تمہارے پاس آ جائے کہ لوگ اپنے آپ کو
ایمان والا کہنے کے اندر گریز کرنے لگے یا اپنی پہچان کو بدل لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ غیروں کے طریقے کو اپنے اندر لے آئے، یعنی کہ کلمے کے پڑھنے والے کچھ لوگ، کلمے کے پڑھنے والے بعض لوگ دوسرے لوگوں کے طریقے کو لے کر اپنے اندر آ جائیں. امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس دور کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے، اس دور کے اندر دین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ لوگ ان لوگوں کو دعوت دیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، ان لوگوں کے پاس جا جا کر دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیں. آج لوگ شادی کرتے ہیں، شادی کے موقع پر ہم نے کتنے مشکل کاموں کو کھڑا کر دیا اور اس آسان چیز کو کتنا مشکل بنا دیا. مثلا جہیز، انگیجمنٹ، منگنی کی رسم. ایک لڑکا جب جاتا ہے نکاح کے لیے لڑکی والے کے وہاں، اپنی سسرال کے اندر فالتو کے کتنے کاموں کو کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں مہندی بھی ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بولو کیا یہ غلط ہے؟ لڑکے کے سر کے اوپر دوپٹہ بھی ہوتا ہے. بتاؤ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ لوگ اپنے طریقے سنت کے اندر یہود و نصارہ کے طریقے کو لے کر آ گئے. اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند چیزیں تمہارے سامنے نمایاں ہو جائے، ان یرفع العلم، قیامت کا وقت جب قریب آئے گا تو جان لینا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ علماء کرام کم ہوتے چلے جائیں گے. آج علماء کرام کتنے کم نظر آتے ہیں، انگلیوں پہ گننے کے لائق علماء کرام ہے تو بہت سارے علماء، لیکن جو حقیقت میں کام کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر جو کام کر رہے ہیں، ان علماء کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. جن لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ دعوت کے کام سے باز نہیں آتے، حق بات کو کہنے سے باز نہیں آتے. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اندر میں بھی جا چکا ہوں، اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں. مقدمات میرے اوپر بھی چل رہے تھے اور خدا کی قسم آج بھی مقدمے میرے اوپر چل رہے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. کسی ذاتی کام کے لیے نہیں. کیا بات ہے؟ ارے آج یہ ایک میری مثال نہیں، 1400 سے زیادہ علماء آج ایسے ہیں کہ جن کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں، جن کو فرضی طور سے پریشان کیا جا رہا ہے. آج آپ لوگ ڈھونڈتے ہو، آپ لوگ تلاشتے ہو، فلاں عالم کو بلایا جائے، فلاں ہی کو بلایا جائے، اور فلاں عالم جب اس سے رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی. آج علماء کرام بہت ہیں لیکن کام کرنے والے علماء کم ہیں. آج کچھ لوگ بیتیا ہوٹل کے اندر آئے جلسے کی تاریخ لینے کے لیے، ان سے پوچھو
کس طریقے سے ہم نے ان کو اپنے ٹکٹ آگے پیچھے کر کرا کے ان کو 6 اپریل کا وقت دیا. بیتیا کے پاس کوئی جگہ ہے وہاں کے لیے. آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. علماء کو اٹھا لیا جائے گا. آج کل تو علماء کرام ایسے بھی ہیں، جب میں اسٹیج پر بیٹھتا ہوں اور جب الٹی طرف سے یا سیدھی طرف سے اسلام قبول کرنے والے چڑھتے ہیں، خدا کی قسم ایک وقت میں 20 40 لوگوں کو میں نے اسٹیج پر کلمے پڑھائے، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اور ابھی آپ نے اعلان میں سنا ہی تھا، علماء کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اسٹیج پر کلمہ مت پڑھایا کیجیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کس بات کی دہشت؟ ہم تو کسی کو لالچ دے کر نہیں کہہ رہے کہ آپ سچائی کو سویکار کر لو. دھارا 25 کے انترگت آدمی خود دھرم پریورتن کر رہا ہے، اور بھارت کے سمویدھان کے مطابق کسی کو بھی اب کسی بھی دھرم کو سویکار کرنے کی انومتی ہے. کسی کو کوئی آپتی ہونا نہیں چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، آج ہمیں غور کرنا چاہیے. علماء کرام آپ تلاشتے ہو آخر علماء کم کیوں ہیں؟ ہاں میرے پیارے بھائیوں، علماء اس لیے کم ہو گئے، علماء اس لیے کم ہو گئے کہ آج لوگوں کے اندر ذوق کم ہو گیا. ایک وقت وہ تھا آدمی دعا کرتا تھا، عورت دعا کرتی تھی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گی. آج سے 50 سال پہلے عورت دعا کرتی تھی، اے اللہ تو نے اگر مجھے بیٹا دے دیا تو میں اس کو سب سے پہلے مولانا صاحب کے حوالے کر دوں گی اور اس کو حافظ قرآن بناؤں گی. عورت کہتی تھی کہ میں اس کو عالم دین بناؤں گی. میرے پیارے بھائیوں، اندازہ تو لگاؤ آج ہر گھر کے اندر حافظ قرآن موجود نہیں، حتیٰ کہ ہر گاؤں کے اندر 150 علماء کرام بھی نہیں نکلا کرتے. علماء کو تلاشا جاتا ہے. اور میں اس بات کو بڑے صاف انداز میں کہتا ہوں، اس معاملے کے اندر بہار بہت ہی زیادہ آگے ہے. آپ چمپارن کو لے لو، بیتیا کو لے لو، کٹیہار کو لے لو، کشن گنج کو لے لو، میرے بھائیوں بھاگلپور کو لے لو، پورنیا کو لے لو، بہار کی ڈسٹرکوں کو دیکھ لو. میرے عزیز ساتھیوں، میں اس بات کا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہار صوبے کا ہندوستان کے بہت سارے صوبوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ بہار کے علماء کرام ہندوستان کے مختلف صوبوں کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مساجد کے اندر امامت اور خطابت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور مدارس اسلامیہ کو بہار سے علاوہ دوسرے صوبوں کے اندر چلا رہے ہیں، اور حفاظ کو پیدا کر چکے، ہزاروں قراء پیدا کر چکے، ہزاروں علماء پیدا کر چکے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. آج علم کو اٹھا لیا گیا. لوگ لڑتے ہیں ذرا سی باتوں کے اوپر، لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ذرا سی باتوں کے اوپر. علم نہیں ہے، اسی لیے تو ذرا سے مسئلے مسائل کے پیچھے جھگڑے ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں، ان جھگڑوں کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ علم کے قریب جاؤ گے. اور اگر بڑے ہو گئے ہیں آپ تو آپ علماء کی صحبت میں بیٹھو، مساجد کی طرف آؤ، اور اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو ان بچوں کو مدارس کی طرف بھیجو. انشاءاللہ اگلے 10 سال کے بعد کا ماحول اچھا ہوگا. آپ ان لوگوں سے جڑو جن کے پاس علم ہے، اور علم جن کے پاس ہے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دعوت کے کام کو انجام دو. امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی کہ اچھی باتوں کو پھیلاؤ اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو، اور اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے قربانی کو پیش کرو. میرے دوستوں، وقت کو خرچ کرو، اس کام کے اندر پیسے کو خرچ کرو، اور آپ جو جانتے ہو اس کو لوگوں کے پاس پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، یعنی کہ جہالت عام ہو جائے گی. میرے دوستو، کیا آج جہالت عام نہیں ہے؟
مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا جوان بیٹا کیا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کر رہا ہے؟ کتنی بڑی جہالت ہے۔ مسلمان بچے کیا کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاتے؟ مسلمان بچے کیا کھڑے ہو کر روڈوں کے اوپر بیڑی اور سگریٹ کا استعمال نہیں کرتے؟ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمان بچے کیا ماں باپ کا صحیح طریقے سے احترام کرتے ہیں؟ نہیں، یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے بچے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، مسلمانوں کے بچے اپنی جیب کے اندر موبائل کو آن کر کے تیز آواز میں کیا گندے گانوں کو نہیں سنتے؟ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کے اندر کیا گانا نہیں بجایا جاتا؟ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے بچے کیا کرتا پیجامے سے نفرت نہیں کرتے، جینز اور شرٹ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس دور سے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر تم اس دور کو پالو تو اس دور کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنا، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، یعنی کہ زنا یعنی کہ ریپ عام ہو جائے گا۔ زنا، ریپ، بلاತ್ಕಾರ عام ہو جائے گا۔ نیوز کو دیکھیے، اخبارات کو ذرا اٹھا کر دیکھیے، ہر دن کہیں نہ کہیں پر زنا بالجبر یعنی کہ ریپ کی واردات ہو جاتی ہے۔ ٹرینوں کے اندر بھی ریپ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ابھی کچھ مہینہ پہلے دہلی کے اندر ایک کالج کے اندر پڑھنے والی لڑکی جس کا نام نندنی تھا، بس کے اندر ہی اس کے ساتھ میں ریپ ہو گیا۔ لوگ پورے بھارت کے اندر مانگ کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو پھانسی دی جائے۔ میں نے اس موقع پر اخبار کے اندر اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پورے بھارت کے اندر اسلامی قانون کو منموہن سرکار نافذ کر دے، یعنی کہ کوئی بھی بلاತ್ಕಾರ اگر کرتا ہے تو اس کو وہ سزا دی جائے کہ جس سزا کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ میں نے اس موقع پر اس بات کو کہا تھا، اگر محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی سزا یعنی کہ ریپ اگر کوئی کرتا ہے، زناکاری اگر کوئی کرتا ہے، زنا بالجبر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو وہ سزا دی جائے جس کو امام کائنات نے بتایا تھا۔ اگر منموہن سرکار اس طریقے کو نافذ کر دیتی ہے تو بھارت کے اندر ریپ کا ہونا بند ہو جائے گا، بلکہ ریپ کرنے سے پہلے آدمی جب سوچے گا تو کانپ جائے گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے طریقے کو یاد تو کیا گیا۔ ہندو بھائیوں نے یاد کیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، عورتوں نے بھی بھارت کی یاد کیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ ہر بڑے شہر کے اندر جلوس نکالے گئے کہ عورتوں کو سیفٹی دی جائے۔ ہم نے اس موقع پر کہا تھا، تقریر کے اندر بھی کہا تھا، اخباروں کے اندر بھی میں نے کہا تھا، کعبے کے رب کی قسم انڈیا ٹی وی کے اوپر بھی میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو دیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہو ویب سائٹ پر۔ میں نے اس بات کو کہا تھا، امریکہ کے اندر اس بات کو کہا جا رہا ہے آپ کے اندر جو قانون شراب کے بارے میں ہے وہ قانون امریکہ کے اندر نافذ کر دیا جائے، اگر 6 مہینے کے لیے آپ کے اندر شراب کو بیچنے، بنانے اور پینے کے اوپر پابندی ہے۔ اگر امریکہ کے اندر اسی قانون کو نافذ کر دیا جائے تو امریکہ سے بلاತ್ಕಾರ کا خاتمہ ہو جائے گا، اتیاچار کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے اندر اکثر ایسے گندے کام نشے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ حقوق انسانی کی جو سیکریٹری ہے میشال اندریا، اس عورت کا نام ہے، اس نے کہا تھا کہ عرب کے قانون کو یہاں پر نافذ کیا جائے۔ اور آج بھارت کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون یعنی کہ پھانسی کو یعنی کہ موت کو اگر کوئی زنا کرتا ہے تو نافذ کر دیا جائے۔ اور آج میں کہتا ہوں آپ کی سرزمین بیسکھوا پر یہاں پر میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں، یہاں پر لوگ میری تقریر کو بے شمار لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں آج اس بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اگر شراب اگر ہندوستان کے اندر
لوگ امن چاہتے ہیں، اگر ہندوستان کے اندر لوگ امن چاہتے ہیں تو مجرم کو اس کی سزا دو۔ اگر تم مجرم کو پالو گے، اگر تم مجرم کو پالو گے تو جرم کبھی ختم نہیں ہو پائے گا، اور اسلام مجرم کو پالنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہندوستان کے اندر 1156 لوگ ایسے موجود جن کو سزائے موت پھانسی کا آرڈر ہوا۔ ہندوستان کے اندر 1156 لوگ ایسے جن کو پھانسی کا حکم ہوا۔ 1157ویں نمبر پر اجمل عامر قصاب کا نمبر، غور کرنا، پرنب مکھرجی کو معلوم ہونا چاہیے، منموہن سنگھ کو بھی پتا چلنا چاہیے۔ اجمل عامر قصاب کی پھانسی کے بعد دلی ویلکم کے اندر میرا پروگرام ہوا، ہم نے وہاں پر بھی اس بات کو کہا تھا، اور آج ہم نبی کے دیوانے ہیں، اپنے دلوں کے اندر نبی کے پیار کو رکھتے ہیں، اور کسی کا خوف اللہ کے سوا دلوں کے اندر نہیں رکھتے، اور نہ رکھیں گے کسی بھی موقع پر۔ ہمارے دلوں کے اندر اگر خوف ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر! نمبر 1 پر جس کو سزائے موت دی، نمبر 1 پر جس کو سزائے موت کی پھانسی کا حکم ہوا، اس کو پھانسی دی جانا چاہیے تھی، یا 1157ویں نمبر پر جس کو پھانسی کا حکم ہوا اس کو پھانسی دینا چاہیے تھی۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، 1157ویں نمبر پر جس کو پھانسی کا حکم ہوا، ہم اجمل عامر قصاب کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ میری تحقیق کے مطابق اجمل عامر قصاب پاکستانی ہے، میری تحقیق کے مطابق اجمل عامر قصاب بھارت کے اندر بھارتیوں کا سکون غارت کرنے کے لیے آیا۔ میں اجمل عامر قصاب کا پکش نہیں لیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آتنکوادی ایسے کچھ گندے لوگ ہر مذہب کے اندر نظر آتے ہیں، اور میں اس بات کو کہتا ہوں کہ آتنکوادیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آتنکوادی نظر آ بھی جائے تو اس کو دیکھ کر کسی مذہب کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اندرا گاندھی کو گولی مارنے والا سکھ تھا، سمجھوتا ایکسپریس کے اندر بم بلاسٹ کرنے والا ہندو تھا، پاکستان سے بھارت کے اندر بمبئی کے اندر ماحول خراب کرنے والا ایک مسلمان تھا، پارلیمنٹ کے اندر ماحول خراب کرنے والا ایک مسلمان افضل نام کا آدمی تھا۔ میرے پیارے دوستو، آتنکوادی کوئی بھی ہو اس کو سزا دو۔ اس مجرم کو کیوں پالتے ہو؟ اس کے اوپر کیوں لاکھوں اور کروڑوں روپے کا خرچہ کرتے ہو؟ میرے عزیز ساتھیوں، تم نے بھارت کے اندر اجمل عامر قصاب کی پھانسی کو تو دیکھ لیا، تم نے بھارت کے اندر میرے پیارے ساتھیوں افضل گرو کی پھانسی کو تو دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا، اور ہم نے تو اس بات کو کہا کہ ان لوگوں کو پھانسی پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھی، بہت دیر میں ہوئی ہے۔ لیکن آج سبحان دانش کہتا ہے کہ بابری مسجد کے شہید کرنے والوں کو پھانسی کب ملے گی؟ آج سبحان دانش کہتا ہے کہ گجرات کے مسلمانوں کے قاتلوں کو پھانسی کب ملے گی؟ آج سبحان دانش کہتا ہے میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کا جن لوگوں نے خون بہایا، حاملہ عورتوں کے پیٹوں کے اندر جن لوگوں نے ترشولوں کو ڈالا، ان کو پھانسی کا آرڈر کب ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بے انصافی کرنے والی سرکار، یہ دوگلے فیصلے کرنے والی سرکار، یہ ظلم و ستم کرنے والی سرکار کیا انصاف کو قائم کر پائے گی؟ انصاف تو محمد رسول اللہ نے کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سرزمین بیضا کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ
لوگوں، میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ کے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے. اس تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو کچھ نہیں کرنا. یہ لوگ تو ویسے ہی ڈرپوک ہے، مشکل ہے. ہمیں کسی سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو صرف اللہ سے مطلب ہے. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں محنت اور قد و کاوش کرنا ہے. ہماری جانوں کا مالک اللہ، ہماری مسجدوں کا مالک اللہ، ہمارے مدرسوں کا مالک اللہ، ہماری عزت اور آبرو کا مالک اللہ. ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکے گا؟ ہمارا تو حامی اور ناصر اللہ ہے. آج میرے پیارے دوستو، کیا بتاؤں میں؟ مہاتما جی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو آج بیتیا کے اندر کیا ہوا؟ ہم لوگ نکلے ایک چوراہے پر، خاکی وردی والوں نے جو ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے کنارے سے بیٹھے ہوئے تھے. آج خدا کی قسم زمین پھٹے اور دھس جاؤ. آج مہاتما جی سے 50 سوال کر ڈالے. کیا حق ہے تمہیں؟ اگر کسی کے ہاتھ پر اوم بنا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو اس سے انٹرویو لینے والے؟ اگر کسی کے ہاتھ پر اوم بنا ہوا ہے اور وہ سر کے اوپر ٹوپی کرتا اور پائجامہ پہنا ہوا ہے، تم کیوں چوکتے ہو؟ ہاں تم ایک آدمی کو 50 سوال کرتے ہو، کون ہو، کہاں رہتے ہو، کس ہوٹل میں ٹھہرے ہو. سوامی جی، بابا جی نے مطمئن کر دیا، اس کی بولتی بند کر دی، اپنا پہچان پتر بھی دکھا دیا. لیکن آج ایسی ترچھی نظریں وہی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر کڑوا پن اور بے انصافی ہوتی ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس دور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَيَكْثُرَ الشُّرْبَ الْخَمْرُ، یعنی کہ جب شراب اور تاڑی کو پیا جائے گا، تاڑی اور شراب پینے والوں کی کثرت جب ہو جائے گی. دیکھو بسنت پور دیکھ لو، جھمکا دیکھ لو، آپ بیتیا دیکھ لو، آپ اپنا بے سکھوا دیکھ لو، آپ اپنا گوپال پور دیکھ لو، آپ اس کے علاوہ آس پاس کے اور گاؤں دیکھ لو. یہاں پر اس علاقے میں ایک بار آیا ہوں. کب 1997 کے اندر آیا تھا، جب میری داڑھی بھی قاعدے سے نہیں نکلی تھی. 1997 کے بعد 1999 کے اندر ادارت الدراسات الاسلامیہ جامعہ دارالقرآن الکریم کویت کے اندر میرا سلیکشن ہوا، اور وہاں پر میں 8 سال شعبہ تفسیر کا استاد رہا. عراق سے آگے ایک ملک ہے، میں صدام حسین کو جب پھانسی ہوئی میں اس وقت وہی تھا، اور پھر اس کے بعد ریزائن کر کے میں ہندوستان چلا آیا. آج الحمدللہ اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، اور دعوت کے کام کو کرنے کی ایک طرف ہے، ایک تمنا ہے کہ گھر گھر کے اندر اسلام پہنچ جائے. مسلمانوں کے گھر کے اندر تو پہنچے گا، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ ہر سکھ کے گھر میں
ایک بار اسلام کی آواز پہنچے، ماننا ہو تو مانے، نہ ماننا ہو تو نہ مانے، لیکن زبان دانش کی آواز ایک بار تو پہنچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن مقدس کو سارے کے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی کائنات کو بھی مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس بات کو کون بتائے گا؟ آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھو کہ یار ایک بات بتاؤ، قرآن کس کی کتاب ہے؟ وہ کبھی کہے گا کہ میری کتاب ہے؟ بولو کیوں؟ آپ نے کبھی ان کو سمجھایا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کیا قرآن مسلمانوں کی ہی کتاب ہے؟ بولو نہیں۔ کون بتائے گا دنیا کے اندر؟ کون بتائے گا؟ ہماری اوپر ذمہ داری ہے، ہماری اوپر ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر کیا آپ نے کبھی ایک آدمی کو قرآن شریف دیا؟ سنکشپت قرآن ٹیکہ صاحب جو قرآن ہے ہندو بھائیوں کے لیے جو اسپیشل ہے، کیا آپ نے کبھی ان کو ایک قرآن دیا کہ بھیا اس کو بھی پڑھنا؟ کبھی نہیں۔ ارے آپ خود ایسے ہو گئے کہ آپ ہی کو پہچاننے میں دقت ہوتی ہے کہ آپ ہندو ہو یا مسلمان۔ نہ اسلامی لباس ہے، نہ سر کے اوپر ٹوپی ہے، نہ کرتا پاجامہ ہے، نہ ٹخنے سے اوپر لباس ہے، نہ چہرے کے اوپر داڑھی ہے۔ آج وہ وقت آ گیا، دیکھو ہر مسجد کے اندر تراویح ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر سری اور جہری نمازوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے بھی چل رہے ہیں، بھلے سسک کر چل رہے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ایسا بھی آئے گا لا یبقى من القرآن الا رسمه، لوگوں کے پاس قرآن باقی نہیں رہے گا مگر اس کی رسم باقی رہ جائے گی۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمه، لوگوں کے پاس قرآن بھی باقی نہیں رہے گا مگر اس کی رسم باقی رہ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اور سرزمین بیسک واقعی پر بیٹھے ہوئے لوگوں، آج کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج کتنا